الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر شیخ محترم نے جو اس وقت جو جنگی حالات چل رہے ہیں، اس وقت امن و امان یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس موضوع پر مختصر بڑا ہی جامع خطبہ ہوا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی عظیم نعمت کے بعد امن و امان یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ امن و امان سے ہی زمینیں آباد ہوتی ہیں، لوگوں کی عزت، مال، ان کی عقل، جان، تمام چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو اہل ایمان ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے خوف کے بعد امن عطا فرمائے گا، شرط کیا ہے؟ کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے اور خصوصاً اس ملک کے اندر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپسی آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور اس عظیم نعمت کی حفاظت کے لیے ہمیں چند اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت پر استقامت اختیار کیا جائے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے یہ فرمان لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یاد رکھیں کہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ مزید نوازتا ہے، اور ناشکری سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کا عذاب بڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں۔ حضرت رفاع بن دوسری بات یہ ہے کہ عافیت کا سوال، سلامتی اور امن کی دعا مانگی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور رو پڑے، پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آپ پہلے سال ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کیا، اور بیان فرمایا کہ یقین کے بعد کسی کو عافیت سے بہتر چیز نہیں دی گئی۔ یعنی عافیت یہ بڑی عظیم نعمت ہے، عافیت تمام چیزوں سے، ایمان کے بارے میں، جسم کے بارے میں، امن کے، ملک کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ عافیت بڑی عظیم نعمت ہے، بڑا ہی عظیم سوال ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ کیا ہے؟ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور یقین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ایمان اور دین کی بصیرت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسری بات جو خیال رکھنے کی ہے وہ یہ کہ افواہیں پھیلانے اور بغیر تحقیق کے خبریں آگے پہنچانے سے بچا جائے۔ ابھی ان حالات میں دیکھیے لوگ دنیا بھر کی خبریں جو کچھ بھی ان کے پاس پہنچتی ہیں سب آگے نشر کرتے ہیں، اور نشر کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات آگے نشر کرنے سے، پھیلانے سے بچا جائے، کیونکہ افواہیں معاشروں کے لیے خطرناک آفت ہوتی ہیں۔ یہ لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرتی ہیں، امن و سکون کو متاثر کرتی ہیں، اور معاشرے کے استحکام کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ ہر وہ چیز جسے وہ سنتا ہے وہ آگے بیان کر دیتا ہے، جو کچھ اس کے پاس پہنچی وہ آگے بغیر تحقیق بیان کر دیا، پہنچا دیا، یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، چوتھی بات یہ ہے کہ بحرانوں اور اہم حالات میں بغیر تحقیق کے باتیں کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی بغیر تحقیق کے کوئی بھی گفتگو، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے، آج عام لوگوں کی زبانوں میں یہی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ ہمارا میدان نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جب ان کے پاس کوئی اس طریقے کی بات، خوف ہو، اس طریقے کی بات پہنچتی ہے تو بالکل آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو نشر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں چین گوئیاں کرنے لگتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اگر اس کے جو ذمہ دار ہیں، ولی ہیں، اگر اللہ کے رسول کی طرف لوٹائیں، یا جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں اگر اس کی طرف لوٹا دیں تو حقیقت کیا ہے اس سے پردہ اٹھ جائے گا، حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی چیزوں میں خوف، ایسی چیزوں میں پڑھنا، یہ اس سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم تمام کو یہ چاہیے کہ ایسی ویڈیوز یا معاملات پھیلانے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی بہت ساری ویڈیوز یا اس طریقے کی چیزیں ہمارے سوشل میڈیا کے زمانے میں پہنچ جاتی ہیں
یہ لوگوں تک پہنچانے میں، فارورڈ کرنے میں اس سے بچنا چاہیے جو سیکورٹی فوجی معاملات سے متعلق ہوں، کیونکہ اس سے کیا ہے دشمن کو فائدہ ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، ملک کمزور ہوتا ہے، ملک کو قوم کے مفادات کو کیا ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے بھی کیا ہے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حکام کی حفاظت فرمائے، فوجیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ کا شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں کے لیے، یہاں کے حکمراں کے لیے، فوجیوں کے لیے خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا بڑی عظیم چیز ہے جو ہماری امن و سلامتی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے بارڈروں پر لڑ رہے ہیں، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہمیں خصوصاً دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے جس سے اکثر لوگ کیا ہے غافل رہتے ہیں۔ یہاں کے حکام کے لیے، یہاں کی امن و سلامتی کے لیے، توحید و سنت کی وفا کے لیے، تمام چیزوں کے لیے کیا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور فتنہ و فساد سے اور اسی طریقے سے تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی سلامتی کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلم ممالک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو بحران، جو جنگی حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کر دے، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلم ممالک کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اس ملک کی بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، یہاں کے عمراء حکام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم۔